وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اور وہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بشارت بنا کر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجا، اور ہم نے آسمان سے طاہر پانی نازل کیا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ایک مردہ علاقے کو زندہ کریں، اور ہم اس سے ان کو سیراب کریں جو ہم نے بہت سے جانور اور انسان خلق کیے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور تحقیق ہم نے اسے ان کے درمیان بار بار مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت لیں، مگر اکثر لوگوں نے یعنی ولایت علی علیہ السلام سے انکار کر دیا، سوائے ناشکری کے، یعنی ناشکری پر قائم رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا مبعوث کر دیتے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پس تم کافروں کی اطاعت نہ کرو، اور اس یعنی قرآن سے ان کے ساتھ جہاد کرو، بڑا جہاد۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا محجورا۔ اور وہ وہی ہے جس نے دو سمندر جاری کیے، یہ خوش ذائقہ شیریں اور یہ نمکین کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور روکنے والی رکاوٹ بنا دی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہ وہی ہے جس نے الماء یعنی مائع نور سے ایک بشر یعنی مولا علی علیہ السلام خلق کیا، پھر اس کا نسب یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور سسرال یعنی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا، اور تیرا رب ہمیشہ سے قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ان کو ضرر پہنچاتے ہیں، اور کافر یعنی ثانی اپنے رب یعنی مولا علی علیہ السلام جو ولایت و اطاعت میں رب ہے اور جس کے خالق رب کی صفت تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، کہ خلاف پشت پناہ بن گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بطور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اے حبیب کہہ دو میں تم سے اس یعنی کار رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف سبیل اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور اس حی پر توکل کرو جو کبھی مرنے والا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ الرحمن فاسأل به خبيرا۔ جس نے 6 ایام میں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے خلق کیا، پھر عرش کو منظم کیا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی شے پر غالب اور ان سے مساوی ہے، رحمان پس اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ اور یہ بات ان کے فرار میں اضافہ کرتی ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ برکتیں عطا کرنے والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سراج یعنی چراغ اور چمکتا ہوا قمر بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ
شكورا. اور وہ وہی ہے جس نے لیل و نہار کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، اس کے لیے جو چاہے کہ ذکر کرے یا شکر گزار ہونا چاہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے یعنی معصومین علیہ السلام وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو موڑ دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما. بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے درمیان معتدل ہوتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ إلہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے یعنی معصومین علیہ السلام، اور نہ وہ اس نفس کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اس کے لیے عذاب یوم قیامت دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صالح عمل انجام دے تو وہی لوگ یعنی شیعان علیہ السلام ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور جو توبہ کر لے اور صالح عمل کرے تو بے شک وہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے پلٹ آتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور جو لوگ یعنی معصومین علیہ السلام جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو یعنی بیہودہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اور جن کے سامنے جب ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، یعنی بصیرت کے ساتھ شک کے بغیر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ازواج یعنی بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ہماری اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام عطا کر، اور ہمیں یعنی امام علی علیہ السلام کو متقین کا امام قرار دے۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ ان کو بالا خانہ بطور جزا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے یعنی مصائب پر صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال دعا و سلام سے ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بہترین ٹھکانہ اور مقام۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے حبیب کہہ دو یعنی اے منکران ولایت، میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں، اگر تم دعا نہ کرتے
پس تم نے تکذیب کر دی ہے تو ان قریب یعنی تکذیب کی سزا لازم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم۔ سورہ شعراء۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ انا الطالب السمیع المبدی المعید۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ وہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ شاید کہ آپ اپنے نفس کو الزام دو کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے، یعنی فضائل علی علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے لیے انکساری سے جھک جائیں، یعنی امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ اور رحمان کی طرف سے ان کے پاس کوئی نیا ذکر نہیں آتا مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ پس انہوں نے تکذیب کر دی ہے تو عنقریب ان کے پاس ان چیزوں کی خبریں آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ کتنی نباتات پیدا کی ہیں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ بے شک اس میں ایک آیت ہے اور ان میں سے اکثر مومنین نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بے شک آپ کا رب واقعی وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى
اے حبیب یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا دی کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ قوم فرعون ألا يتقون فرعون کی قوم کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون اس نے کہا میرے رب بے شک مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور وہ میری زبان نہیں سمجھیں گے لہٰذا یعنی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کی طرف بھیج دیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون اللہ نے کہا ہرگز نہیں پس تم دونوں جاؤ ہماری آیات کے ساتھ بے شک ہم تمہارے ساتھ سنتے رہیں گے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو تم دونوں اس سے کہو بے شک ہم عالمین کے رب کے رسول ہیں أن أرسل معنا بني إسرائيل کہ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ نہیں پالا تھا اور تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں رہے وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين اور تم نے اپنا وہ کام بھی کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں ہو قال فعلتها إذا وأنا من الضالين موسیٰ نے کہا میں نے اس یعنی کام کو کیا جب کہ میں بے خبر تھا ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين
پھر میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے یعنی انتقام کا خوف ہوا، پھر میرے رب نے مجھے قوت فیصلہ عطا کی اور مجھے مرسلین میں قرار دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمين۔ فرعون نے کہا کہ عالمین کا رب کیا ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ اس نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون۔ اس نے جو اس کے گرد و پیش تھے کو کہا کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے واقعی مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ اس نے کہا مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل کرتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں جیل میں قید رہنے والوں میں شامل کر دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين۔ موسیٰ نے کہا کیا اگر میں تمہارے سامنے کوئی واضح شے لے آؤں؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ اس نے کہا پھر لاؤ اسے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ پس اس نے اپنا عصا نیچے پھینکا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا۔ ونزع يده فإذا
اور اس نے اپنے ہاتھ یعنی بغل سے باہر کھینچا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمک رہا تھا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ اس نے اپنے گرد و پیش ملاؤں سے کہا بے شک یہ واقعی بڑا صاحب علم جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو سے نکال دے، پھر تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی یعنی کہ معاملے کو ملتوی کر دو اور شہروں میں جمع کرنے والے ہرکارے بھیج دو۔ يأتوك بكل سحار عليم۔ جو تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئے۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ تو ایک متعین دن کے مقرر وقت پر جادوگر جمع کر لیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ شاید کہ ہم جادوگروں کا اتباع کریں اگر وہ غالب ہو جائیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے اجر ہے اگر ہم غالب ہوں؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ اس نے کہا ہاں اور بے شک تب تم مقربین میں سے ہوگے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔
پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے عصا پھینکے اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے پھینکا تو یکا یک وہ ہڑپ کر گیا جو انہوں نے جھوٹ گھڑا ہوا تھا۔ فألقي السحرة ساجدين تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمين انہوں نے کہا ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے۔ رب موسى وهارون اور موسیٰ اور ہارون کا رب۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين اور فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو تم عنقریب جان لوگے میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور قطع کروں گا اور میں ضرور تم سب کو مسلوب کروں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون انہوں نے کہا کوئی ضرر نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين بے شک ہمیں طمع یعنی امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو ہمارے لیے بخش دے گا کیونکہ ہم ایمان لانے والوں میں اول ہیں۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کے ساتھ رات کو چل پڑو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے ہرکارے بھیج دیے،
بے شک یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور بے شک یہ ہمیں غیظ و غضب دلا رہے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور بے شک ہم سب محتاط ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ پھر ہم نے انہیں نکال دیا باغات اور چشموں سے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور بہترین مقاموں سے كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اسی طرح اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی وراثت دے دی فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ تو سورج نکلتے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کیا فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ بس جب دونوں مجمعوں یعنی گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا بے شک ہم واقعی پکڑے گئے قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی یعنی کفایت کرے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ تو وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم تودے یعنی پہاڑ کی طرح ہو گیا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور ہم دوسروں کو بھی وہاں لے آئے وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور ہم نے موسیٰ کو اور سب جو اس کے ساتھ تھے نجات دی ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
بے شک اس میں واقعی ایک آیت ہے اور ان کی اکثریت مومنین نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بے شک تیرا رب واقعی وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر تلاوت کرو۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ جب اس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے عقیدت میں اعتکاف بیٹھے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ۔ اس نے کہا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ۔ یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا وہ ضرر پہنچاتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ۔ اس نے کہا کیا پھر تم دیکھتے ہو کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ۔ تم اور تمہارے قدیم باپ دادا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ پس بے شک وہ میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۔ جس نے مجھے خلق کیا پھر وہی میری ہدایت کرتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور جب مجھے مرض ہو جاتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن
اور جس سے میں طمع یعنی امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن مجھے میری خطائیں بخش دے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اور میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے صالحین یعنی محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ لاحق کر دے۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ اور بعد میں آنے والوں میں میرے لیے لسان صدق یعنی مولا علی علیہ السلام قرار دے۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں قرار دے۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين۔ اور میرے چچا کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزني يوم يبعثون۔ اور تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون۔ جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے، إلا من أتى الله بقلب سليم۔ سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی مطیع کے ساتھ آئے گا۔ وأزلفت الجنة للمتقين۔ اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی۔ وبرزت الجحيم للغاوين۔ اور جہیم اغوا شدہ یعنی گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون۔ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون۔ اللہ کے علاوہ کیا وہ تمہاری نصرت کر سکتے ہیں یا اپنی نصرت کر سکتے ہیں؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون۔ پھر وہ اس میں اوندھے پھینک دیے جائیں گے، وہ یعنی معبود اور اغوا شدہ۔ وجنود إبليس أجمعون۔ اور ابلیس کے لشکر سب اکٹھے۔ قالوا وهم فيها يختصمون۔
وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں جھگڑیں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین۔ اللہ کی قسم بے شک ہم واقعی کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین۔ جب ہم تمہیں عالمین کے رب کے مساوی قرار دیتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون۔ اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین۔ یعنی شیعوں کے دشمن کہیں گے پس شفاعت کرنے والوں یعنی معصومین علیہ السلام میں سے ہمارے لیے کوئی نہیں، ولا صدیق حمیم۔ اور نہ ہی یعنی کوئی مومن ہمدرد دوست۔ فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین۔ پس اگر یقیناً ہمارے لیے واپس دنیا میں ایک باری ہو تو ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بے شک اس میں واقعی ایک آیت ہے اور ان کی اکثریت مومنین نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بے شک تیرا رب واقعی وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين۔ قوم نوح نے مرسلین کی تکذیب کی۔ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين۔ بے شک میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں۔ فاتقوا الله وأطيعون۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اور میں اس یعنی کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر نہیں مگر عالمین کے رب کے ذمے۔ فاتقوا الله وأطيعون۔
بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیرا اتباع رذیل لوگ کرتے ہیں؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح نے کہا مجھے کیا علم ہے جو وہ کرتے رہے ہیں، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون نہیں ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے اگر تم شعور رکھتے ہو۔ وما أنا بطارد المؤمنين اور میں مومنین کو دھکے دے کر نکالنے والا نہیں ہوں، إن أنا إلا نذير مبين میں نہیں مگر واضح طور پر خبردار کرنے والا۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم پتھر کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال رب إن قومي كذبون نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے میری تکذیب کی ہے، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين بس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور مومنین میں سے جو میرے ساتھ ہیں نجات دے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون تو ہم نے اس کو اور جو بھری ہوئی کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی۔ ثم أغرقنا بعد الباقين پھر ہم نے بعد میں باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں واقعی ایک آیت ہے اور ان کی اکثریت مومنین نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب واقعی وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ كذبت عاد المرسلين عاد نے مرسلین کی تکذیب کی۔ إذ قال لهم أخوهم
جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس یعنی کار رسالت پر کچھ اجر نہیں مانگتا، نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بنا دیتے ہو؟ تم عبث کرتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور تم عمارتیں یعنی محلات قلعے بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم قبضے کے لیے حملہ کرتے ہو تو تم جبار بن کر حملہ کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں کو تمہاری طرف بڑھا یعنی عطا کر دیا جن کو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ تمہیں جانور اور بیٹے دے دیے، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اور باغات اور چشمے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک میں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے خوف کرتا ہوں۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے کہ تو واعظ و نصیحت کرے یا تو واعظین میں سے نہ ہو۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ نہیں یہ مگر پہلے لوگوں کی عادات۔
وما نحن بمعذبين اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين پس انہوں نے اس کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں واقعی آیت ہے اور ان کی اکثریت مومنین نہیں تھی۔